الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید المرسلین اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سامعین، آج آپ کے سامنے ایک ہمارے معاشرے کا المیہ رکھنا چاہتا ہوں اور پھر اس کی تردید جو احادیث اور ہمارے اسلاف بزرگوں نے کی ہے اس کو بھی آپ کے سامنے رکھنا چاہتا ہوں۔ وہ المیہ یہ ہے کہ ہمارے معاشرے کے اندر جب بھی کوئی شخص کسی کو کوئی اچھائی کی بات کہتا ہے یا اس کو برائی سے منع کرتا ہے تو آگے سے جواب یہ آتا ہے کہ بھائی سب سے پہلے جو تبلیغ ہے وہ گھر سے ہی شروع ہوتی ہے اور سب سے پہلے اپنے رشتہ داروں کے اندر تبلیغ کی جائے اور پھر اس کے بعد جو ہے تم اور لوگوں کو تبلیغ کرو۔ حالانکہ یہ نظریہ اور یہ المیہ یہ سراسر بے وقوفی ہے۔ اب دیکھیے، حضور سید عالم علیہ الصلاۃ والسلام جو خاتم النبیین ہیں اور تمام مسلمانوں کے نبی ہیں، بلکہ پوری مخلوق کے نبی ہیں، حضور سید عالم علیہ الصلاۃ والسلام نے جب تبلیغ کا سلسلہ شروع کیا تو سرکار دو عالم علیہ الصلاۃ والسلام نے لوگوں کو تبلیغ کی اور دور دراز کے سفر بھی کیے، طائف کی وادیوں تک گئے، وہاں پر تبلیغ کی۔ اور پھر اس وقت حضور سید عالم علیہ الصلاۃ والسلام کو دیکھ کر لوگوں نے کلمہ پڑھا، آپ کے فریفتہ ہوئے، آپ کے دیوانے ہوئے۔ لیکن اب یہ جو ہمارا المیہ ہے کہ سب سے پہلے تبلیغ گھر سے شروع ہوتی ہے، اس کی تردید پر جو چیز اس کی تردید کرتی ہے اور اس کا رد کرتی ہے وہ کیا چیز ہے کہ تبلیغ تو ہر انسان کے اوپر ضروری ہے، سب سے پہلے وہ گھر کے اندر بھی شروع کرے۔ لیکن ہمارے ہاں چونکہ اصل اس کا مقصد یہ ہوتا ہے، اس اعتراض کا وہ یہ ہوتا ہے کہ جو کوئی تبلیغ کر رہا ہو، جو کسی کو نصیحت کر رہا ہو، جو کسی کو برائی سے منع کر رہا ہو، تو آگے لوگوں کا مقصود یہ ہوتا ہے کہ یہ کام کرے ہی نہ، اس لیے وہ کہتے ہیں جناب والا گھر سے ہی تبلیغ شروع ہوتی ہے۔ اب حضور سید عالم علیہ الصلاۃ والسلام نے پورے جو ہے وہ عالم کے اندر اسلام کو پھیلایا، اسلام کا پیغام پہنچایا۔ اب یہ دانشور جو ہمارے معاشرے کے اندر پائے جاتے ہیں، اگر ان کا یہی نظریہ دیکھ لیا جائے اور حضور سید عالم علیہ الصلاۃ والسلام کی زندگی شریف کو دیکھا جائے تو کتنا ایک تناقض نظر آتا ہے، اور ان کا یہ جو نظریہ ہے اس کو پاؤں تلے روندا جاتا ہے حضور سید عالم علیہ الصلاۃ والسلام کی شخصیت کو دیکھ کر۔ حضور سید عالم علیہ الصلاۃ والسلام کے چچا، آپ کے جو اعمام ہیں کہ حضور سید عالم علیہ الصلاۃ والسلام کے والد محترم کے جو برادران ہیں، بھائی ہیں، وہ تقریباً 11 چچے حضور تاجدار گولڑا پیر مہر علی شاہ صاحب رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے اپنی تحقیق الحق فی کلمۃ الحق کے اندر لکھے، اور ان 11 چچاؤں میں اعمام، یہ آپ نے پورا باب باندھا اسلامی اعمام و امات کہ حضور سید عالم علیہ الصلاۃ والسلام کی پھوپھیاں کتنی ہیں اور چچے کتنے ہیں۔ پھر تمام ان چچوں کے نام لکھ کر، 11 کے 11 چچاؤں کے نام لکھ کر آپ نے آخر پر ارشاد فرمایا کہ اس جماعت میں سے حضرت حمزہ اور حضرت عباس اور حضرت صفیہ رضی اللہ تعالی عنہم یہ ایمان لائے۔ اب دیکھیے 11 چچے ہیں اور تقریباً حضور سید عالم علیہ الصلاۃ والسلام کی 6 پھوپھیاں ہیں۔ اب ان میں سے فقط جو ایمان لائے وہ پیر مہر علی شاہ صاحب گولڑوی رحمۃ اللہ تعالی علیہ کتنے فرما رہے ہیں کہ فرمایا حضرت عباس اور حضرت حمزہ ایمان لائے اور پھوپھیوں میں حضرت صفیہ ایمان لائیں۔ تو اگر ان دانشوروں کا یہ نظریہ دیکھا جائے تو یہ تو گویا اگر اس دور کے اندر ہوتے تو یہ کہتے کہ بھائی یہ نبی جو آج پورے عالم کو کلمہ پڑھانے چلے ہیں تو خود تو ان کے اپنے چچا بھی پورے ایمان نہیں لائے، کہ 11 چچے ہیں اور ان میں سے صرف 2 ایمان لائے ہیں، اور پھر جو ہے وہ پھوپھیوں میں بھی صرف 1 پھوپھی ایمان لائی ہیں، تو یہ آگے کیا تبلیغ کر رہے ہیں؟ ان کو تو چاہیے پہلے اپنے گھر کے اندر ہی تبلیغ کریں۔ لیکن حضور سید عالم علیہ الصلاۃ والسلام نے اللہ تبارک و تعالی کا دین سارے عالم تک پہنچایا۔ اب دیکھیے، یہ ہمارے ہاں بھی مشہور ہے کہ حضور سید عالم علیہ الصلاۃ والسلام کے یہ جو چچا ہیں ابو طالب، انہوں نے ایمان نہیں لایا، اور بخاری شریف کی ایک حدیث پاک میں اس سے آپ کو ثابت کرتا ہوں۔ ایک تو حضور تاجدار گولڑا پیر مہر علی شاہ صاحب رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے
اس چیز کو واضح کیا کہ فرمایا چچوں میں سے صرف 2 چچے حضرت جناب حمزہ اور حضرت جناب عباس رضی اللہ تعالی عنہما یہ ایمان لائے۔ اب بخاری شریف کی حدیث پاک ہے اور یہ حدیث کا نمبر ہے 1360۔ اس حدیث پاک کے اندر ابو طالب کے حوالے سے، یعنی چونکہ اسلام تو 2 لائے حضرت حمزہ اور حضرت عباس، ابو طالب کے حوالے سے ایک روایت ہے کہ انہو لما حضرت ابا طالب الوفات، کہ جب ابو طالب کے اوپر وفات کا وقت آیا تو جاءہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، تو نبی کریم علیہ السلام ان کے پاس آئے، آخری وقت ہے، سرکار دو عالم علیہ السلام تشریف لائے ہیں، اور فوجد عندہ ابا جہل ابن ہشام و عبداللہ ابن ابی امیہ ابن المغیرتی۔ حضرت نبی کریم علیہ السلام جب ان کے پاس آئے تو وہاں پر ابو جہل بن ہشام اور عبداللہ ابن ابی امیہ بیٹھا تھا۔ حضور سید عالم علیہ السلام نے وہاں پر ابو طالب کو کہا، قال علی ابی طالب ای عمی، حضور سید عالم علیہ السلام ارشاد فرماتے ہیں اے چچا، قل لا الہ الا اللہ، آپ لا الہ الا اللہ کہہ دیجئے، کلمتن اشہد لک بہا عند اللہ، آپ یہ کلمہ کہہ دیجئے میں اللہ تبارک و تعالی کے سامنے آپ کے اسلام کی گواہی دوں گا۔ لیکن ہوا کیا، فقال ابو جہل و عبداللہ ابن ابی امیہ، ابو جہل اور عبداللہ ابن ابی امیہ نے کہا، یا ابا طالب اترغب عن ملت عبد المطلب، اے ابو طالب کیا تو عبد المطلب کے دین سے پھرے گا؟ انہوں نے جب یہ کہا تو فلم یزل رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یعرضها علیہ ویعودان بتلک المقالہ، حضور سید عالم علیہ السلام بار بار یہ فرمائے جا رہے ہیں کہ اے ابو طالب کلمہ پڑھ لے، میں تیری گواہی رب تبارک و تعالیٰ کے سامنے دوں گا۔ لیکن وہ دونوں جو ہیں ابو جہل اور عبداللہ بن ابی امیہ یہ کہہ رہے ہیں کہ کیا تو عبد المطلب کے دین سے پھرے گا؟ تو ہوا کیا، حتی قال ابو طالب آخر ما کلمہم بہی ہوا علی ملت عبد المطلب، ابو طالب نے جو آخری کلام کیا وہ یہ کیا کہ میں کلمہ نہیں پڑھتا، میں عبد المطلب کے ہی دین پر ہوں۔ اور پھر آخر میں یہ الفاظ ہیں بخاری شریف کی 1360 حدیث نمبر کے، وَأَبَا أَن يَقُولَ لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ، اس وقت ابو طالب نے انکار کیا کہ ان یقول لا الہ الا اللہ، کہ وہ لا الہ الا اللہ کہے، اس سے ابو طالب نے انکار کیا۔ فقال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، نبی کریم علیہ السلام نے فرمایا، اما واللہ لأستغفرن لک ما لم انہ عنہ، اے چچا میں اتنے تک اللہ تبارک و تعالیٰ سے بخشش آپ کے بارے میں مانگتا رہوں گا جب تک اللہ تبارک و تعالیٰ مجھے معاف نہیں کر دیتا۔ اب دیکھیے لوگ کہتے ہیں جی ابو طالب نے حضور سید عالم علیہ السلام کے ساتھ بڑی ہمدردی کی، کفالت کی، سارا کچھ کیا، اور اسی چیز کو ہمارے امام اہل سنت رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فتاوی رضویہ شریف کے اندر شرح المطالب فی مبحث ابی طالب کے اندر ذکر کیا۔ فرمایا انہوں نے جو خدمت کی، کفالت کی، وہ بجا، خدمت بھی بجا، لیکن فرماتے ہیں اعلیٰ حضرت کہ جو جاتے وقت آخری رنج دیا اس کا بھی جواب نہیں ہے۔ کہ اب دیکھیے ادھر ابو جہل کہہ رہا ہے اور عبداللہ بن ابی امیہ کہہ رہا ہے کہ آپ ملت عبد المطلب پر ہی قائم رہیے، کیا اس سے منہ پھیرتے ہو؟ مطلب اس نبی کا کلمہ نہ پڑھو۔ تو اور بخاری کے بھی یہ الفاظ ہیں وَأَبَا أَن يَقُولَ لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ، اور انہوں نے انکار کیا کہ وہ لا الہ الا اللہ کہیں۔ وہاں ابو جہل کی بات مان لی لیکن نبی کریم علیہ السلام کے فرمانے پر کلمہ نہیں پڑھا۔ تو اب دیکھیے میں جو المیہ آپ کے سامنے رکھا کہ ہمارے معاشرے کا یہ المیہ ہے کہ پہلے جی گھر سے ہی تبلیغ کرو۔ اب اگر یہ دانشور آج کل کے جو سیانے بنے پھرتے ہیں یہ حضور سید عالم علیہ السلام کے دور کے اندر ہوتے تو یہ کہتے یہ نبی اٹھے ہیں پورے عالم کو کلمہ پڑھانے، اور خود حالت یہ ہے کہ چچا بھی ایمان نہیں لا رہے، تو بھائی اس بات کا کیا بنتا؟ تو ہر ایک اپنا جواب دار ہے کہ اس نے اپنی قیامت کے دن اپنا جواب دینا ہے، بقیہ اس کے اوپر وہی کچھ فرض ہے کہ وہ صرف پہنچا دے، گھر والوں کو بھی کہے اور علاقے والوں کو بھی کہے، شہر والوں کو بھی کہے، جہاں تک اس کی رسائی ہو وہاں تک وہ کہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ کے اندر دعا ہے رب تبارک و تعالیٰ ہمیں بھی نیکی
کی دعوت دینے اور برائیوں سے منع کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔